صحیح حدیث ان لفظوں کے مطابق دے. جس لفظ کے مطابق تو چیلنج کر رہا ہے, چیلنج کر سکتا ہے, قیامت تک اس مسئلے پہ حدیث نہیں لا سکتا. جی ہاں. میرے ہسبینڈ کہہ رہے ہیں کہ یہ رکوع کے بعد اور پہلے والا رفع الیدین کی بات کر رہے ہیں, بٹ ویڈیو میں تو چیخ چیخ کے قسم کھا کر بول رہے ہیں کہ ان الفاظ کے ساتھ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی رفع الیدین نہیں چھوڑا ثابت کریں. ان الفاظ کے ساتھ تو ثابت کر دیا. اس لیے کہتے ہیں علم کی بات کرتے وقت جذبات سے کام نہیں لینا چاہیے. اینی ویز, اب آپ چاہ رہی ہیں کہ مفتی صاحب کو دلیل دی جائے. حاضر. قرآن پاک کے بعد سب سے اوتھینٹک بک صحیح بخاری کو مانا جاتا ہے. صحیح بخاری میں ایک فیمس حدیث ہے جس کا نمبر ہے 641, جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صلو کما رأیتمونی اصلی, نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتا دیکھتے ہو. اس حدیث کے راوی ہیں مالک بن حویرث, اور وہ اپنا واقعہ خود بیان کرتے ہیں کہ ہم کچھ نوجوان تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا, اور ہم 20 دن اور 20 راتوں کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد نبوی میں گئے اور وہاں پر راتیں گزاری, اور ہم نے آپ کو بہت خوش اخلاق اور ملنسار پایا, اور 20 دن ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز کے طریقے کو ادا جیسے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا طریقہ ادا کرتے تھے اس کو آبزرو کیا اور دین کو سیکھا. پھر فرماتے ہیں کہ ہم نوجوان تھے تو ہمیں گھر کی یاد ستانا شروع ہوئی, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو آبزرو کیا اور خود ہی فرما دیا کہ آپ لوگ واپس چلے جاؤ اور جا کر گھر والوں کو دین سکھاؤ اور دین کی باتوں پہ عمل کرنے کا حکم دو. اور فرمایا دیکھنا واپس جاؤ تو آذان دینا, اور تم میں سے جو عمر میں بڑا ہو وہ امامت کروائے. یہ پوری حدیث ہے مالک بن حویرث کی. اس حدیث کی شرح آپ فتح الباری میں دیکھ لیں, اس میں لکھا ہے کہ یہ غزوہ تبوک کے قریب کا واقعہ ہے. غزوہ تبوک ہوا ہے رجب 9 ہجری میں, اور اس کے آلموسٹ 1.5 ایئر کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تھی. یعنی یہ بالکل لاسٹ میں مسلمان ہوئے. یہ آپ کو اسماء الرجال کی بکس میں ملے گا, آپ اوپن کریں اور دیکھیں. یہ بدری صحابی ہیں یا صلح حدیبیہ کے صحابی ہیں. اسماء الرجال کی بکس تو موجود ہیں نا. رفع الیدین کی جتنی احادیث ہیں وہ آلموسٹ ان صحابہ نے بیان کی ہیں, موسٹلی ان صحابہ نے بیان کی ہیں جو فتح مکہ کے بعد بھی مسلمز ہوئے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 2 سال 3 سال 1.5 سال پہلے وہ صحابہ رفع الیدین کی احادیث بیان کر رہے ہیں. مینس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وفات تک رفع الیدین کرتے تھے. فتح مکہ کے موقع پہ وائل بن حجر مسلمان ہوئے تھے. سنن نسائی اور ابی داؤد میں حدیث ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رکوع میں جاتے اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت رفع الیدین کرتے دیکھا ہے. پھر میں 1 سال سردیوں میں دوبارہ آیا, یعنی 9 ہجری کے اندر, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب چادروں کے اندر سے بھی رفع الیدین کرتے تھے. اور ابی داؤد میں 730 نمبر حدیث ہے جس میں ابو حمید سعدی کی 10 صحابہ والی جو حدیث ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ میں تم سب سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جانتا ہوں. تو وہ 10 صحابہ کہتے ہیں آپ نے تو بہت کم صحبت نبی علیہ السلام کی اختیار کی ہے, آپ کس طرح دعویٰ کر سکتے ہیں کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سب سے زیادہ جانتے ہیں. یعنی بالکل لاسٹ میں وہ مسلم ہوئے, لاسٹ میں مسلم ہو کے انہوں نے وہ نماز بیان کی ہے جو رفع الیدین کے ساتھ ہے. اور پھر اس کے اینڈ میں باقی صحابی بھی کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام سیم اسی طرح سے نماز ادا کرتے تھے. یہ حدیث سے اس حدیث سے ثابت ہو رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وفات تک رفع الیدین کیا کرتے تھے.
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 11 اصحاب ہیں وہ ایک جگہ مجلس کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو نماز سکھا رہے ہیں اس مجلس میں، تو کیا وہ نماز سکھائیں گے جو منسوخ ہو چکی ہے، یا وہ سکھائیں گے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ادا کیا کرتے تھے؟ آج آپ اپنے بچے کو پہلے غلط نماز سکھائیں گی اور کہیں گے کہ یہ تو منسوخ ہو گئی ہے، آؤ بیٹا اب میں آپ کو صحیح نماز سکھاؤں۔ علم کے ساتھ ساتھ عقل کا ہونا بہت ضروری ہے۔ مالک بن حویرث نے ڈیٹیل میں نماز کی احادیث ان سے آئی ہیں۔ بخاری میں مالک بن حویرث کچھ تابعین کو ملنے کے لیے جاتے ہیں اور وہاں پہ نماز ادا کرتے ہیں۔ اب ایک صحابی ملنے آئے ہیں تابعین کو، جنہوں نے نبی علیہ السلام کو نماز ادا کرتے ہوئے نہیں دیکھا، اور تابعین کی وش ہوتی تھی کہ کوئی صحابی ہم کو نبی علیہ السلام کے طریقے سے نماز ادا کر کے بتائے تاکہ ہم وہ طریقہ سیکھ لیں۔ دین اور سنت تو نسل در نسل ٹرانسفر ہوا ہے۔ ویڈیو کا دور تو نہیں تھا نا اس وقت، اور نہ بکس کا تھا۔ اس کا ریکارڈ تو 3 صدی میں آ کے حدیث کی شکل میں لکھا گیا ہے۔ اللہ رب العزت کی رحمتیں ہوں ان اماموں پہ جنہوں نے دین اور سنت کو حدیث کی شکل میں لکھ کے فریز کر دیا۔ آج ہم 1200 سال پہلے دین صحیح بخاری صحیح مسلم میں دیکھ سکتے ہیں، اور آج اگر کوئی دین کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے کی کوشش کرے جو کہ کسر نہیں چھوڑی گئی، تو ان کو جواب تو دے سکیں، وہ بھی ثبوت کے ساتھ، اور بہت عاجزانہ انداز میں یہ کہہ سکیں کہ کہانیات اور دینیات میں بہت فرق ہے۔ اب بات ہو رہی تھی حدیث کی کہ جب باقی تابعین نے پوچھا کہ مالک بن حویرث نے کیسے نماز پڑھائی، تو جن تابعین کو سکھائی وہ کہتے ہیں کہ نماز ایسے تھی کہ جب رکوع شروع کرتے تو ہاتھ کندھوں تک اٹھاتے، رکوع سے سر اٹھاتے تو کندھوں تک اٹھاتے، کندھوں تک ہاتھ اٹھاتے، اور تیسری رکعت میں بھی رفع الیدین سے تیسری رکعت بھی رفع الیدین سے شروع کرتے تھے۔ اور اینڈ پہ مالک بن حویرث فرماتے ہیں اس حدیث کے اینڈ پہ کہ میرا نماز کا ارادہ نہیں تھا، میں نے جان بوجھ کر پڑھی تاکہ میں تم لوگوں کو سکھاؤں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ کیا ہے، اور کون شخص کہہ رہا ہے جس کو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے مالک نماز ویسے پڑھنا جیسے مجھے پڑھتا دیکھی ہے۔ انہوں نے یہ بات ایسی پلے باندھی کہ جب وہ تابعین کے پاس جاتے ہیں تو ان کو وہ نماز سکھاتے ہیں جو رفع الیدین کے ساتھ ہے۔ صحابی سے بھی وہ چیز ثابت ہے، تابعین سے بھی ثابت ہے، تبع تابعین سے بھی ثابت ہے۔ تو یہ رفع الیدین والی جتنی بھی بات مولانا صاحب نے کی ہے اس کے اوپر تو میں اب یہ دلیل دے سکتی ہوں، آپ جائیں جو میں نے ریفرنسز دیے ہیں ان کو چیک کریں، اور یہ ان تمام کی آپ ویریفیکیشن کریں، اور پھر پوچھیں آپ اپنے علاقہ کے سب سے بڑے عالم صاحب کو کہ یہ کیا مسئلہ ہے۔